عملیات کی دنیا کے اندر یہ جو راز آج میں کھولنے جا رہا ہوں نا، یہ غلطی یقینی طور پہ آپ کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ کر رہے ہیں یہ غلطی، تو پھر آپ بہت بڑی رجت میں شکار ہو گئے ہیں۔ یا آپ ہونے جا رہے ہیں یا آپ ہو رہے ہیں۔ وظیفہ پہلے دن کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ بہانہ لگا لیتے ہیں، ہم نے کون سا چلہ کرنا ہے جی، ہم نے کون سا عمل کرنا ہے جی، ہم نے کون سا مسلسل عمل رکھنا ہے، ہم نے تو 3 دن کے لیے اپنے مقصد اور حاجت کے لیے عمل کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جب کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ ہر عمل قرآن پاک کا ایک ایک لفظ اس کے خادمین ہیں، اس کے موکلات ہیں، اس کے ماتحت جنات ہیں، ایک روحانی طاقتوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے خاص فوکس پہ فوکس رکھتے ہوئے آپ عمل کر رہے ہیں۔ مثلا آپ کا جو ذہن ہے، آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میں جو عمل کروں مجھے ایک رات میں جو ہے وہ دشمن پہ فتح حاصل ہو جائے، لیکن آپ کے سو راتیں گزر جاتی ہے، آپ کو تو دشمن سے ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ مطلب آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ وظیفے پہ وظیفہ کری جا رہے ہیں، عمل پہ عمل کری جا رہے ہیں، عملیات پہ عملیات، لیکن آپ کے دشمن کو فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ ٹھیک ہے، آپ ایک چینل بدلتے ہیں، دوسرا بدلتے ہیں، تیسرا بدلتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو بھی بدلے نا۔ بات آپ نے پوری نہیں سننی، سمجھنی آپ نے نہیں ہے۔ جو بندہ سمجھاتا ہے اس پہ فوکس نہیں کرنا، جلدی جلدی وظیفہ بتا دے، بھی جلدی جلدی کیا بتا دیں آپ کو؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ 8 منٹ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے نا، یہ ویڈیو 8 منٹ کی ہے، تو آپ جب آتے ہیں تو ذہن بنا کے آیا کریں نا، بھی اس بندے کو ہم نے 8 منٹ سننا ہے، پھر فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے چینل پہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا۔ میں آپ کو اختیار دیتا ہوں، میری آپ پوری ویڈیو دیکھ لیں، فیصلہ اینڈ پہ کر لیجئے گا جا کے۔ اگر آپ کا ٹائم وقت ضائع ہوا ہے اور آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوا، تو آپ نے نیچے کمنٹ میں اظہار کر دیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار اس بندے نے ہمیں واقعی ہماری اس غلطی کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، اس غلطی پہ اس نے فوکس کر کے راز کھولا ہے، اور واقعی آج کے بعد ہم کبھی ناکام نہیں ہوں گے، تو کم از کم آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس ویڈیو کے کمنٹ کے اندر پھر میری اتنی حوصلہ افزائی ضرور کرنی ہے، کیونکہ میں نے کوشش کی ہے کہ وظائف کی دنیا کے اندر جو لوگ ناکام ہو رہے ہیں، وظائف کی دنیا کے اندر جو لوگ کامیاب نہیں ہو رہے، میں نے ان کی غلطیاں جو ہے وہ لکھنا شروع کی ہیں کہ وہ کہاں پہ، کیونکہ تجربات بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جب روحانی علاج کے لیے رابطہ کرتے تو بہت ساری چیزیں ہمیں مشاہدات میں حاصل ہوتی ہیں، تو میں ان چیزوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پہ آپ نے سمجھنا ہے کہ ایک رات میں آپ کامیاب ہوگے انشاءاللہ۔ کوئی بھی آپ عمل کریں گے ایک رات میں کامیاب ہوں گے۔ غلطی آپ کہاں پہ کر رہے ہیں؟ اب یہاں پہ 2 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے جس مقصد کے لیے وظیفہ کرنا چاہا اس کی آپ کو شرائط معلوم ہے؟ اگر شرائط معلوم نہیں، مثلا آپ عمل کرنے جا رہے ہیں دشمن کے حوالے سے، اور اس دشمن پہ آپ فوکس رکھ کے آپ چاہتے ہیں اس کی زبان بندی ہو جائے، یہ مجھے گالیاں نکالتا ہے، مجھے گند بکتا ہے، میری ماں کو گالی نکالتا ہے، میری بہن کو گالی نکالتا ہے، میرے اوپر الزام لگاتا ہے، یا مجھے کہتا ہے میں تجھے ذلیل کر دوں گا یا کر دوں گی، میں تجھے بدنام کر دوں گا یا کر دوں گی، وہ ایک فوکس ہے۔ اب آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا ہے، آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، وظیفہ کرنا ہے۔ 2 چیزیں ہیں، یا تو آپ کے پاس تصویر ہونی چاہیے یا تصور باندھنا چاہیے، لیکن پہلی غلطی جو یہ غلطی 99% لوگ نہیں کرتے ہوں گے، میرے سننے والے، میں اپنے سننے والوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میرے سننے والے 2 چیزوں کو فوکس کرتے ہیں۔ پہلی چیز وہ فوکس کرتے ہیں، ایک چیز تو ان کے دماغ میں بٹھا دی ہے نا میں نے، کہ حفاظتی آثار کے بغیر آپ نے عمل نہیں کرنا۔ دوسری چیز، پاکی میں اور پلیتی میں کیے جانے والے اعمال علیحدہ علیحدہ ہیں، یعنی کہ ناپاکی میں بھی کرنا اور پاکی میں بھی کرنا وہ عمل ایک ہی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے حفاظتی آثار، اور اس حفاظتی آثار میں بھی اجازت دینے والا کم از کم اس اہل ہو کہ اس کی اپنی روحانی طاقت پوری ہو، پھر وہ اجازت دے، ٹھیک ہے نا؟ اور کرنے والا بندہ اگر بغیر اجازت کے یا پیچھے سے جس بندے سے عمل لیا ہے اس بندے کی اپنے پلے ککھ نہیں ہے، تو پھر اس بندے کو اس کا جو ہے وہ فوری ری ایکشن ہوگا، اس کو اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ چیزیں اس کے سامنے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ ظاہری بات ہے پاکی کی حالت میں ہی ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک رات میں ناکامی آپ کو کیوں ملتی، بلکہ ایک ایک سال گزر گیا ہے، وظائف میں کامیابی کیوں نہیں آپ کو مل رہی؟ یقینی طور پہ آپ صدقہ بھی دیتے ہوں گے، یہ غلطی
गलती भी नहीं करते होंगे क्योंकि मेरी वज़ाइफ देखते हैं। ज़ाहिर-सी बात है जो मैं वज़ाइफ देता हूँ, वज़ाइफ बताता हूँ, मैं बताऊँ या ना बताऊँ, मेरे जो रेगुलर सुनने वाले उनको पता होता है हिफाज़ती आसार ज़रूरी है, जिस्म का पाक होना ज़रूरी है। अगर आपके ऊपर जादू है, तो जादू की सूरत में आपने जादू को पहले ख़त्म करना है या उस दौरान ही आपको इतनी ज़्यादा परेशानी है, दुश्मन ले दे गया है, अब परेशानी इतनी ज़्यादा है कि दुश्मन को फ़ोकस करें या जादू को फ़ोकस करें। तो लिहाज़ा उस हालत में किस पोज़ीशन पे जाके हमने जादू को भी रोकना है और दुश्मन की तरफ भी तवज्जो करनी है, तो उसमें एक रूहानी दीवार होती है जिसको हिफाज़ती आसार कहा जाता है, जिसमें जादू भी रुक जाता है और दुश्मन और कामयाबी भी मिल जाती है। फिर उसके बाद में आहिस्ता-आहिस्ता जादू भी ख़त्म कर लिया जाता है। ये 4-5 पोज़ीशनें ये नॉर्मली रूटीन में मेरे व्यूअर्स को पता होती हैं, ठीक है? अब नए आने वाले व्यूअर्स जो हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ और क़ाबिल ख़ुसूस अपने रेगुलर व्यूअर्स को कि वो गलती कौन-सी है, जिस गलती को आज मैं समझाने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से आपके तमाम वज़ाइफ में आपको नाकामी या मुकम्मल कामयाबी नहीं मिलती। हाँ, मिलती है 100 10% मेरे सामीन जितने भी हैं, 100 बंदे हैं उसमें से 90% बंदे कामयाब होते हैं। मुझे कमेंट्स के रिज़ल्ट से पता चलता है, ठीक है? ऑडियंस जो है वो अपना आके इज़हार करती है और बड़ा ख़ानदानी वो होता है बंदा, बहन भाई, वो ख़ानदानी लोग होते हैं जिनको देखें आप अमलियात में, वज़ाइफ में एक आमिल के पास जाते हैं, वहाँ 50,000 रुपये आप दे देते हैं, ठीक है? 5 लाख रुपए आप दे देते हैं, 10 लाख रुपए आप दे देते हैं, आपको फिर भी फ़ायदा नहीं होता। एक बंदा आपको इजाज़त के साथ सारी तरकीब समझाता है और आप वो अमल करते हैं तो आपको कामयाबी हासिल हो जाती है। यहाँ पे आप जो है आपसे कोई डिमांड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ़ एक ही डिमांड है, यार आप वीडियो को लाइक कर दो, मेरी बहन, मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो। इससे ज़्यादा आप हमारी हौसला अफ़ज़ाई क्या कर सकते हैं? कमेंट में आप दुआया कलिमात कर दो, ठीक है? ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे इजाज़त भी मैं ये कहूँगा कि इस अमल की जो वज़ीफ़ा बताने जा रहा हूँ, इस गलती के बाद तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, यानी कि जो गलती आप अपनी ज़िंदगी में वज़ाइफ और अमलियात की दुनिया के अंदर कर रहे हैं, उसकी वज़ाहत का आखिरी मरहला पहले मैं बयान कर दूँ, फिर उसके बाद मैं ये कहूँगा कि वज़ीफ़े की इजाज़त उसको है, जो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब और 1 मिनट दुआया कलिमात का ज़रूर करें, हौसला अफ़ज़ाई ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि ये गलती आप ज़िंदगी में कर रहे हैं, गलती सबसे बड़ी ये है कि अगर आप अमल करते हैं और अमलियात के अंदर सबसे जो नाज़ुक चीज़ होती है, वो होता है फ़ोकस, ठीक है? अपनी तवज्जो, ये गलती नहीं है। ये मैं सिर्फ़ आपको ये बता रहा हूँ कि कामयाबी के लिए आपने फ़ोकस करना है, आपने तवज्जो करनी है, कामयाबी अगर हासिल आपने करनी है, हिफ़ाज़ती आसार लगाना है आपने, ये आपने अब यहाँ पे आपने पहले पोज़ीशन चेक करनी है कि आपका अमल जो है, उसकी ताकत क्या है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मैं आज का जो वज़ीफ़ा बताने जा रहा हूँ, इस वज़ीफ़े के लिए 3 शर्तें हैं, यानी कि कच्चा प्याज़, लहसुन, अदरक आपने नहीं खाना। दूसरा, आपने रोज़ाना की बुनियाद पे इस अमल को करते वक़्त वज़ू और पाकी का एहतमाम करना है, यानी कि नापाकी में आपने अमल नहीं करना। तीसरी इसके अंदर जो शर्त है, वो ये है बीफ आप नहीं खा सकते, ठीक है? ये शराइत है। इन शराइत को मानते हुए अब आप बैठ गए अमल के अंदर। अमल के दौरान आपने यहाँ पे जो गलती 99% लोग करते हैं, वो होता है अमल के अंदर बैठ के अमल से हट जाना। यानी कि आप अमल कर रहे हैं, अमल आपका 3 दिन का है। आपने पहले दिन अमल किया, अमल करने के बाद आपको कामयाबी मिली या नाकामी या थोड़ा बहुत गड़बड़ेशन हो गई या कोई लड़ाई घर में या माहौल अजीबो-गरीब आपको लगा इस अमल की वजह से, ऐसा नहीं है। वो शैतानी ताकतें गड़बड़ी करती हैं, वो उनको पता चल गया भी ये जो है हमें गड़बड़ होने जा रही है या आप किसी भी फ़ोकस के लिए कर रहे हैं अमल, तो आपने अमल को दरमियान में छोड़ना नहीं है, गलती ये भी नहीं है। गलती क्या है? अब ये समझ लें आप, सबसे पहले बुनियादी तौर पे आपने ये बात को ज़हन में रखना है कि आप जब अमल कर रहे थे या अमल कर रहे हैं, तो क्या आपके ऊपर जादू तो नहीं है या सामने वाले के ऊपर जादू तो नहीं है, ठीक है? अगर आपके ऊपर जादू है और सामने वाले के ऊपर जादू है, तो आपने इस पोज़ीशन में अमल कैसे करना है? अगर मिसाल के तौर पे जादूगर जब जादू करता है, आप पे करता है या आपके दुश्मन पर या किसी पर भी, जादूगर ने जब भी जादू करना है, उसके पास जो जिन्नात है चिल्ले के ज़रिए उन जिन्नात को हुक्म लगाना है और उनके नाम के तावीज़ लिख के ज़ेरे ज़मीन दफ़न करने हैं, वहाँ से जिन्नात आने हैं या उसने डायरेक्ट आपके ऊपर जिन्नात मुसल्लत करने, वो जिन, जिन्नियाँ, चुड़ैलें, दोस्त, राज, शैतानी ताकतें जो भी उसके पास मौजूद है, उसने हमलावर करवाने हैं आपके ऊपर और वो शैतानी ताकतें जब आपके ऊपर मौजूद होंगी, तो आप उस सूरत में डायरेक्ट दुश्मन का अमल करते हैं, तो आपका जिस्म जकड़ा जाएगा, आपका दिमाग जकड़ा जाएगा, आप मज़ीद डिप्रेशन में जाएँगे, आपको लगेगा मेरे ऊपर जादू हो गया, मेरे ऊपर और जादू हो गया, मेरे ऊपर और जादू हो गया। आप उसकी काट नहीं कर रहे, आप दुश्मन पे लगे पड़े।
تو لہٰذا غلطی یہاں پہ یہ ان لوگوں سے ہو رہی ہے جن لوگوں کے اوپر جادو ہے، یا جس دشمن کے لیے آپ عمل کرنے جا رہے ہیں، اگر اس پہ جادو ہوا تو اس کے اوپر بھی جنات ہے، تو ظاہری بات ہے وہ بھی آپ کی طرف جو ہے وہ شیطانی طاقتیں بغیر اہم بتائے آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ تو آپ پوزیشن کیا لینی ہے؟ پوزیشن یہ لینی ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے اور آپ کے دشمن پہ بھی جادو ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ نے تو عمل کرنا ہے۔ آپ کا دشمن تو لے دے گیا، آپ کو گالیاں نکال رہا ہے یا زبان، وہ ٹائم تھوڑا ہے آپ کے پاس، آپ نے دشمن کے لیے عمل بھی کرنا ہے۔ اب یہاں پہ حفاظتی اثر ایسا لگانا ہے جو آپ کا بھی کرے حفاظت، اور آپ کے دشمن کے اوپر کروڑوں شیطانی طاقتیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہ چلے، ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے عمل کیا کیوں ہے، کیسے کیا۔ یہ روحانی دیوار ہوتی ہے، یہ ایسی دیوار ہوتی ہے کہ شیطانی طاقت کو نہ آپ کا چہرہ نظر آئے گا، نہ آپ کی کلام کی آواز آئے گی، نہ کاٹ کر سکے گی۔ تو حفاظتی اثار جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ حفاظتی اثار کے اوپر جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، اب یہ غلطی کے اوپر ہم پہنچ گئے ہیں، میری ساری محنت اس لفظ کے اوپر ہے کہ حصار کی اجازت آپ کم از کم اس بندے سے لیں جو حصار کا عامل ہو۔ مثال کے طور پر اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی آپ کو اس حصار کی اجازت دیتا ہے، وہ خود اس حصار کا عامل ہوگا، تو اس کی گارنٹی یہ ہے کہ وہ کم از کم آپ کو 7 دن، 3 دن یا 7 دن کا کہے گا، اور 7 دن کے بعد جب آپ اس کی نسبت رکھتے ہوئے، ذہن میں خیال رکھتے ہوئے اپنے استاد مرشد کا، ٹیچر کا، تو اس کا خیال رکھتے ہوئے آپ جب حصار باندھیں گے، تو صرف اس حصار کی روحانی طاقتیں نہیں، جس سے آپ کو اجازت ملی ہے اس کے پاس جتنی روحانی طاقتیں، ان کا ایک کنیکشن ہو جائے گا، تعلق ہو جائے گا، تو وہ روحانی طاقتیں سب مل کر کے آپ کی حفاظتی اثار، وہ ایک ایسا سسٹم بن جائے گا کہ نہ آپ کے اوپر ہونے والی شیطانی طاقتیں وہ بھی بھاگ جائیں گی، اور وہ جب اثار سے آپ باہر نکلیں گے تو ان کو پتہ نہیں چلے گا ہوا کیا ہے۔ تو لہذا آپ کو ایک رات میں ہی کامیابی مل جائے گی، وہ یہ کامیابی کا طریقہ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کا کہتے ہیں نا سانپ بھی ہو جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اب یہاں پہ آپ نے سمجھنا یہ کہ آپ کا کام بھی ہو جائے، اور بعد میں آپ اپنا اور اپنے جو بھی آپ اپنا کم از کم جادو کا علاج ہے، یہ وہ چیزیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ 5 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے سینے پہ دم کر کے روزانہ آپ پڑھ کے سو جائیں، آپ دیکھیں، فوکس کریں، آپ کو اجازت ہے، آپ کو 3 یا 7 راتوں میں آپ کو نظر آ جائے گا آپ کے اوپر جادو کرنے کروانے والا کون ہے۔ جو نیست و نابود آپ کو کرنا چاہتا ہے دشمن، یا پھر آپ کے اوپر جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے، یا آپ کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، تو ایسے دشمنوں کے لیے آپ نے وظیفہ جو کرنا ہے، جس کی اہمیت فضیلت اس بندے کو حاصل ہوگی جو بندہ میری پوری بات کو سن کے سمجھ کے عمل کرتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا جو ہے اس عمل میں حفاظتی اثار باندھنا ہے، اس کی آپ کو اجازت ہے۔ 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 21 مرتبہ ہی سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ 3 پڑھائیاں کرنے کے بعد آپ نے یا قابضو یا ممیتو، یہ جو پہلے 3 پڑھائیاں آپ نے کی ہیں، یہ پانی پہ دم کر کے چہرے پہ سر پہ مساج کر کے پانی پینا ہے، اور اپنا حفاظتی اثار لگا لینا ہے۔ میں اپنا حفاظتی اثار کرتا ہوں یا کرتی ہوں، میرا حفاظتی اثار فرمایا جائے، اس عمل کی روحانی طاقتیں جو آپ کو پڑھائی پہلے بتائی ہے، یعنی کہ درود ابراہیم، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص، اس کا حفاظتی اثار آپ نے بڑا تگڑا 3 حفاظتی اثار آپ کے لگ چکے ہوں گے، 3 دیواریں آپ کے ارد گرد ہو چکی ہوں گی، کوئی پریشانی لینے والی بات نہیں۔ یا قابضو یا ممیتو 2100 مرتبہ پڑھ لیں، آپ اپنی حاجت کو رکھ کے 100 دفعہ پڑھنے کے بعد ٹارگٹ پہ آپ دعا کریں، کام کریں، تصویر تصور باندھ کے آپ اپنا اسی طریقے سے 21 تسبیحیں کریں۔ اس کے بعد آپ پھر درود ابراہیم وہی ترتیب کے ساتھ آپ آخر میں بھی حفاظتی اثار لگائیں۔ عمل درمیان والا ہے، یا قابض یا ممیتو، اصل میں اس کے اول اور آخر آپ نے اپنے حفاظتی اثار، یہی غلطی جو ہم کرتے ہیں کہ ہمارے حصار کمزور، اگر کوئی بندہ یہ میرا عمل کرنے کے بعد ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، رجت کا شکار ہوتا ہے، وجود کی جکڑن کا شکار ہوتا ہے، یا لڑائیوں، ان کو کوئی بھی جیسے میں نے بتایا، کچا پیاز وہ نہیں کھائے، لہسن وہ نہیں کھائے، ادرک وہ نہیں کھائے، بڑا گوشت وہ منع ہے اس کو، یہ ساری چیزوں کو اگر وہ سمجھ کے عمل کرتا ہے، اجازت اس کو جو ویڈیو کو لائک کم از کم کرے، کمنٹ ایک کرے، دعائیہ کلمات کا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرے۔ اب یہ اس طریقے سے کیے جانے والا عمل یقین مانیے، اور سکپ 1 سیکنڈ کی بھی اگر آپ نے ویڈیو کر کے دیکھی ہے تو آپ کو کوئی عمل کی اجازت نہیں۔ میں نے محنت کی ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ کو سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ایک ایک لفظ میرا قیمتی ہے، اس کو سمجھیں، آپ غور کریں، توجہ کریں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور یہ عمل کرنے کے بعد میں دل سے کہہ رہا ہوں، دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہیں، جب آپ کامیاب ہو تو میرے ساتھ وعدہ کریں، جب بھی آپ کامیاب ہو آپ میرے چینل پہ آئیں گے، کسی بھی ایک ویڈیو کے نیچے آ کے میرا شکریہ ضرور ادا کرنا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو محنت کر کے، آپ کے لاکھوں روپے خرچ ہونے تھے تو آپ کا کام نہیں ہونا تھا،
اس کے باوجود یہ عمل میں نے آپ کو دیا ہے اجازت کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ آپ اپنی الجھنوں سے نکل جائیں۔ اس کے اندر 3 معاملے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں اس کی ترتیب میں۔ اس اس میں پہلی آپ کی حفاظت، دوسرا آپ کے دشمنوں سے حفاظت، تیسرا آپ کے رزق کی حفاظت، کاروبار کی حفاظت، برکت کی حفاظت۔ آپ کا کاروبار وسیع ہوتا جائے گا، اس میں کمال ہے، یعنی کہ اس عمل کو 3 راتوں میں آپ دیکھیے گا، آپ اپنی حاجت کی بہت ساری چیزیں آپ کی چاہیے، اور مسلسل کرنے سے یقین مانیے غربت سے بھی نکل جائیں گے، اور دشمن ہزاروں نہیں لاکھوں بھی ہوں گے تو وہ آپ بالکل بے زبان ہو جائیں گے، کامیابی ہوگی زیادہ۔